کر لو۔ 20 حوالے ائمہ محدثین کس پر پیش کیے جا سکتے ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث، صحابہ اکرام کے ایسے اقوال اور فرمودات اور آثار صحابہ پیش کیے جا سکتے ہیں، جس سے بات واضح ہے کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے اوپر تنقید نہیں کرنی۔ اس میں سے صحیح مسلم کی 6488 نمبر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان لا تسبوا احد من اصحابی، حدیث کے لفظ لا تسبوا احد من اصحابی، میرے صحابہ میں سے کسی ایک کو بھی تم نے برا نہیں کہنا۔ اور اس جو حدیث ہے اس کا ٹائٹل اور جو عنوان ہے وہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیا ہے، باب تحریم سب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، صحابہ اکرام کو برا کہنے کے حرام ہونے کا بیان، صحابہ کو برا کہنے یا ان کو گالی دینا یا ان کے اوپر طعن و تشنیع کرنے کے حرام ہونے کا بیان، یہ اس کے اوپر سرخی اور باب کا نام دیا ہے، اور اس کے تحت یہ حدیث 6488 نمبر امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی لے کے اور امام نووی نے اس کا باب قائم کیا ہے کہ صحابہ اکرام کو برا کہنے اور ان کو گالیاں دینے کے حرام ہونے کا بیان۔ اس کے علاوہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جامع ترمذی میں ایک عنوان قائم کیا ہے، باب فی من سب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب اس بات میں کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو گالی دی یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو برا کہا، اور حدیث لے کے آئے ہیں 3871، یہ حدیث جامع ترمذی میں، اور اس کے علاوہ فضائل الصحابہ میں امام احمد بن حنبل نے حدیث نمبر 1، 2، 3 اور 4 بالکل جہاں سے کتاب کا آغاز کیا ہے، کتاب کے آغاز میں 4 حدیثیں اس مضمون کی لے کے جو حدیث پڑھنے لگا ہوں، اور درجن کے قریب احادیث یہ کتب احادیث میں احادیث کی کتابوں میں یہ موجود ہے۔ صحیح ابن حبان میں امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ اس کو لے کے ہیں 7256 نمبر، اور اس کا عنوان یہ قائم کیا ہے ذکر الزجر عن اتخاذ المرء اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غرضا بالتنقص، اس بات کا بیان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو تنقیص کے ساتھ نشانہ بنانے کے زجر کا بیان، یعنی جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پر تنقیص کرتا ہے اور تنقیص کر کے ان کو نشانہ بناتا ہے، اس کے زجر کا بیان، اس کو جھڑکنا، اس کو تنبیہ کرنا، اس کا بیان، اور اس کے نیچے حدیث لے کے جامع ترمذی اور صحیح ابن حبان اور فضائل الصحابہ اور اس کے علاوہ درجن کے قریب کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈر کے رہو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈر کے رہنا، لا تتخذوہم غرضا بعدی، میرے بعد میرے صحابہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنا لینا، فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے میری وجہ سے محبت کی، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میری وجہ سے بغض رکھا، من آذاہم فقد آذانی، اور جس نے ان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، ومن آذانی فقد آذ اللہ، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، ومن آذ اللہ یوشک ان یاخذہ، جس نے اللہ کو اذیت دی پھر اللہ رب العزت اس کی گرفت فرمائے گا، اللہ اس کی پکڑ کرے گا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ اس حدیث کو بیان کیا، اور حدیث کو بیان کرنے کے بعد امام ترمذی نے اس کو حسن قرار دیا، امام ترمذی نے بھی اس کو حسن قرار دیا۔ اور اس کے علاوہ یہ حدیث امام بہقی شعب الایمان میں 1511 نمبر لے کے ہیں، اور کہا کہ ذکرنا شواہدہ، کہ ہم نے اس حدیث کے شواہد کو بیان کیا ہے، اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دوسری کتاب کتاب الاعتقاد کے صفحہ نمبر 390 پر اس حدیث کو بیان کیا، اور امام ابن خلال نے اپنی کتاب السنہ میں رقم نمبر 768، اور اس کے علاوہ بہت ساری اور کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ اس میں راوی ہے عبداللہ بن عبد الرحمن کی عبد الرحمن بن زیاد نے مطابقت کی ہے حلیۃ الاولیاء امام ابو نعیم الاصفہانی کی کتاب جلد 8 صفحہ نمبر 317 پر، اور فضائل الصحابہ میں روایت نمبر 2، 3، 4، یہ ساری جو ہے نا وہ عبداللہ بن عبد الرحمن کی مطابقت جو ہے وہ عبد الرحمن بن زیاد کے ساتھ ہے، جس کی وجہ سے یہ حدیث جو ہے وہ کم از کم درجہ حسن کو پہنچتی ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا۔
اب اس حدیث میں بالکل واضح موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ میرے صحابہ کو میرے بعد طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنا لینا۔ اور ایک دوسری حدیث سند حسن کے ساتھ، جس کی سند کو حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح بخاری کی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 580 پر حسن قرار دیا، اور وہ حدیث المعجم الکبیر للطبرانی میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ المعجم الکبیر للطبرانی 10,296 نمبر اور 1,611 نمبر حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا تذکرہ کیا جائے، جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے، فامسکوا، پس تم اپنی زبانوں کو بند کر لو، تم اپنی زبانوں کو بند کر لو۔ کس چیز سے؟ اس چیز سے کہ تم میرے صحابہ کی برائی بیان نہ کرو، میرے صحابہ کی تنقیص نہ کرو، میرے صحابہ کو سب و شتم نہ کرو، اپنی زبانوں کو صحابہ کو گالم گلوچ کرنے، صحابہ پر کی تنقیص کرنے اور ان کی توہین کرنے سے بند کر لو۔ اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو تم اپنی زبانوں کو بند کر لو۔ یہ احادیث موجود ہیں جس سے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بحمد تعالیٰ واضح ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشاجرات کو اور ان کی برائیوں کو بیان نہیں کرنا، بلکہ ان کے فضائل اور ان کے محاسن اور ان کی خوبیاں بیان کرنی ہیں۔ اور عقیدہ کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں بھی بحمد تعالیٰ یہ بات واضح ایسے ہی انداز میں لکھی ہے۔ یہ ہمارے عقیدے کی ایک بڑی ہی معتبر کتاب ہے العقیدۃ الطحاویہ، امام ابو جعفر محمد بن سلامہ الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے صفحہ نمبر 79 پر لکھا ہے کہ وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور کسی ایک کی محبت ابھی حد سے تجاوز نہیں کرتے، وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور صحابہ میں سے کسی ایک صحابی سے بھی ہم براءت کا اظہار نہیں کرتے، وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں، وَلَا بِغَيْرِ الْحَقِّ نَذْكُرُهُمْ، اور ہم صحابہ کا ذکر نہ حق طریقے سے نہیں کرتے، وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، اور ہم ان کا ذکر نہیں کرتے مگر بلائی کے ساتھ، یعنی صرف اور صرف ان کا ذکر ہم بلائی اور خیر کے ساتھ کرتے ہیں۔ وَنَرَا حُبَّهُمْ دِينًا وَإِيمَانًا وَإِحْسَانًا، اور ہم اہل سنت و جماعت صحابہ کی محبت کو اپنا دین، ایمان اور احسان سمجھتے ہیں، وَبُغْضَهُمْ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَطُغْيَانًا، اور ان کے بغض کو کفر، منافقت اور سرکشی سمجھتے ہیں۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ امام ابو جعفر محمد بن سلامہ الطحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا۔ حضور غوث پاک سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین کی جلد 1 صفحہ نمبر 163 پہ لکھتے ہیں کہ وَاتَّفَقَ أَهْلُ السُّنَّةِ عَلَى وُجُوبِ الْكَفِّ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اہل سنت و جماعت اس بات پر متفق ہیں کہ صحابہ اکرام کے مشاجرات میں اپنی زبانوں کو بند کر لیا جائے، وَالْإِمْسَاكِ عَن مُصَاوِيهِمْ، اور ان کی برائی بیان کرنے سے اپنے آپ کو روک لیا جائے۔ تو اب کیا کیا جائے؟ وَإِظْهَارِ فَضَائِلِهِمْ وَمَحَاسِنِهِمْ، کیا کیا جائے؟ کیا یہ جائے کہ ان کے فضائل اور ان کی خوبیوں کا اظہار کیا جائے، وَتَسْلِيمِ أَمْرِهِمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور ان کے معاملے کو اللہ عز و جل کے سپرد کر دیا جائے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ حضور غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین کی جلد 1 صفحہ نمبر 163 میں بیان فرما دیا، اور بحمد تعالی یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ جبکہ مرزا جیلمی اہل سنت کا نام استعمال کر کے، اہل سنت کا پلیٹ فارم استعمال کر کے روافظ کے عقیدے کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور رافضی باقاعدہ اس کو شاباش دے رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی اس کو جو ہے نا وہ باقاعدہ انعام ملنا چاہیے اور اس کو ایوارڈ ملنا چاہیے مرزا جیلمی کو کہ اس نے 15ویں صدی میں اہل سنت کا ٹائٹل استعمال کر کے جو صحابہ ہیں ان کے مشاجرات کو ڈسکس کیا ہے۔